ان کے جو لیڈرز ہیں وہ آپ کو نظر آتے تھے، ان کے ساتھ کئی باڈی گارڈز ہوتے تھے، گنز اٹھائی ہوئی، ایون یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیا کرتے تھے، تعلیمی اداروں میں جاتے تھے، سڑکوں پہ نظر آتے تھے، جلسے کرتے تھے۔ نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ادبھت بھارت پر۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پاکستان کا وہ سچ جسے وہاں کے پترکار بھی اب چھپا نہیں پا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ سچائی اور لوگوں تک پہنچے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز کا حصہ بنیں۔ ملتے ہیں ویڈیو کے اند میں۔ سر FATF میں پاکستان کئی بار جا چکا ہے، کہا یہ جاتا ہے تقریباً 4 بار، اگر گوگل وغیرہ کے اوپر بلیو کیا جائے تو 4 بار FATF میں جا چکے ہیں، اور ٹیرر فنڈنگ اور کئی دوسرے منی لانڈرنگ اور کئی دوسرے ریزنز دیے گئے جس کی وجہ سے پاکستان گیا۔ بار بار یہ لشکر طیبہ اور اس طرح کے کئی آرگنائزیشنز کے بارے میں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر بات کی جاتی ہے بلکہ بھارت کی طرف سے بھی کئی بار کہا گیا ہے۔ آپ کے خیال سے پاکستان آخر اس کے اوپر کارروائی کیوں نہیں کرتا، اور ہمیں بار بار کیا شوق ہے کہ ہم FATF میں چلے جائیں، یا پھر ہمارے سر کے اوپر FATF کی تلوار لٹکتی رہے؟ اچھا دیکھیے، کارروائی تو ہوئی ہے، اور وہ کارروائی اس طرح سے ہوئی ہے کہ پہلے تو یہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس تھیں یہ کھلے عام اسلحہ لے کے گھومتی تھیں۔ ان کے جو لیڈرز ہیں وہ آپ کو نظر آتے تھے، ان کے ساتھ کئی باڈی گارڈز ہوتے تھے، گنز اٹھائی ہوئی، ایون یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیا کرتے تھے، تعلیمی اداروں میں جاتے تھے، سڑکوں پہ نظر آتے تھے، جلسے کرتے تھے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ ان کی جو اپنی مساجد ہیں، یہاں I-8 میں ایک مسجد تھی، اور اس کے باہر وہ گنز لے کے کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں پہ ان کا ایک سیکشن تھا جہاں پہ وہ باقاعدہ ان کا لٹریچر اویلیبل تھا جو کوئی بھی خرید سکتا تھا، ایک ایمبولینس سروس تھی، لیکن وہ سارا بند ہو گیا۔ یعنی اب جو ہے نا، اب یہ اس طرح کھلے عام آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ حافظ سعید غائب ہے، مسعود اظہر اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے، صلاح الدین ایک یہاں پہ آیا ہوا تھا، فضل الرحمان خلیل وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس وقت منظر عام پہ نہیں ہیں، یہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، ان کو بھیج دیا گیا۔ لیکن جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں جو کہ ویزیبل تھیں، جو کہ نظر آتی تھیں، اور جس طرح کھلی چھوٹ ان لوگوں کو ملی ہوئی تھی، وہ اب نہیں ہے۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ FATF جو ہے اس کی شرائط کو اگر ہم پورا نہ کرتے تو ہم گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں چلے جاتے۔ تو ایکشن تو گورنمنٹ نے لیا، اور باقاعدہ طور پہ ایک سیل بنایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ FATF کی جو بھی شرائط ہیں ان کی کمپلائنس کی جائے، اور وہ کمپلائنس بہت حد تک ہوئی، وہ کمپلائنس کی گئی، اور خاص طور پہ جو ٹیرر فائنینسنگ تھی اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ ایکشن لیے گئے، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہوا تبھی پھر ہم گرے لسٹ سے باہر نکلے، ادروائز ہم بلیک لسٹ میں جا سکتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ کوئی ایکشن نہیں ہوا تو میں اس سے ڈس ایگری کروں گا، ایکشن بہرحال ان کے خلاف ہوا۔ جی آرزو۔ لیکن سر بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ جی باہر بھی بار بار اسی لیے نکل پائے کہ اس وقت وقتی طور پہ صحیح لیکن کچھ ایکشن لیا گیا۔ لیکن سر یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا کہ یہاں پر اس طرح کے آؤٹ فٹ بن گئے؟ ظاہر پاکستان بننے کے ساتھ ہی تو یہاں پہ اس قسم کے ٹیررسٹ یا اس قسم کی آرگنائزیشنز نہیں آ گئی ہوں گی، تو کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کیا جانے لگا، اور کشمیر جہاد کے نام پر اور کبھی فلسطین کے نام پر؟ یہ سلسلہ کس نے ضیاء الحق نے شروع کیا تھا یا اس سے پہلے کا ہے؟ دیکھیے، یہ اس طرح کی آرگنائزیشنز تو موجود رہی ہیں اس ملک کے اندر کسی نہ کسی شکل میں، لیکن جو ان کو باقاعدہ طور پہ ایک آرگنائزڈ انداز میں استعمال کیا جانے لگا وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا، جب یہ سوویت یونین نے آکیوپائی کیا افغانستان کو اور یہاں پہ روسی فوجیں آ گئیں۔ تو اس وقت پھر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، ہم امریکہ کے کیمپ میں گئے، اور پوری دنیا سے
جو ریلیجس فنڈامنٹلسٹ تھے وہ پاکستان آئے، یہاں پہ ان کو باقاعدہ ٹرین کیا جاتا تھا اور یہاں سے وہ افغانستان میں جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ یہ مختلف کاروائیاں کرتے تھے اور کاروائیاں کر کے پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو یہ چیز بڑے ایک آرگنائزڈ انداز میں ضیاء الحق کے دور میں شروع ہو گئی، جب مجاہدین ان کو کہا جاتا تھا، اور باقاعدہ طور پہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہ وائٹ ہاؤس میں جا کے صدر ریگن سے ملاقاتیں کی اور ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا، مجاہدین۔ اور پاکستان کے جو مختلف چینلز تھے وہاں پہ بھی ان کو مجاہدین ہی کہا جاتا تھا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں روس کے خلاف، اور روس کو ایک ملحد ریاست کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو اس طرح سے دکھایا جاتا تھا جیسے ایک ملحد ریاست ہے، ملحد فوج ہے ان کی، اور یہ سارے اسلام کے پروانے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، اور یہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنی قوم کو وہ اس ملحد ریاست سے بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور ان کو بڑی میسو فنڈنگ حاصل تھی جو امریکہ سے آ رہی تھی۔ پھر جب 89 میں یہ جنگ ختم ہوئی ہے افغانستان کی، روسی فوجیں چلی گئیں یہاں سے، تو پھر یہ لوگ تو تھے، یہ آؤٹ فٹس تو تھیں، یہ بڑی آرگنائز ہو چکی تھیں، ان کو ہمارے ریاستی اداروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ پھر انہوں نے کشمیر میں کام شروع کر دیا جو یہ وہاں پہ کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ شروع ہو گیا سلسلہ، اور انہی آؤٹ فٹس کو وہاں پہ بھی استعمال کیا جانے لگا، اور پھر نئی مختلف تنظیمیں وجود میں آ گئیں، جیسے طیبہ تھی، پھر جیش محمد وجود میں آئی، پھر اس کے بعد حرکت المجاہدین تھی۔ تو دوستو، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ کیسے پاکستان میں شکشا کا سسٹم آتنکواد کی نرسری بن چکا ہے۔ جب شکشک ہی زہر بونے لگے تو پیڑھیاں تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ FATF کی نظریں اب بھی پاکستان پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ سچائی جاننا ضروری لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔